ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 12 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 143 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 سے آنورڈ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ لیں گے. چونکہ سورہ توبہ ہے لہٰذا اس کا آغاز صرف اعوذ باللہ سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خذ من اموالہم صدقہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے، ان کی دولت میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں تو طہرہم وتزکیہم، اور یوں اللہ کی راہ میں ان سے مال لے کر ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ وہ اپنی زندگی اللہ کو دے رہا ہوتا ہے، جو زندگی لگا کے اس نے وہ مال کمایا. تو جیب ڈیلی کرنے سے انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی آتی ہے جس کے لیے وہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تو دنیا میں تو اس کا اجر آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ادھار ہے، دنیا نقد ہے. تو آپ ایک امید کے اوپر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، تو اس کے ذریعے آپ کی دل کی پاکیزگی ہوگی کہ آپ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو اس کی طرف سے ایک اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے 40واں حصہ سال میں ایک دفعہ نکالنا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، جب آپ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائیں گے جو 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت یا تقریباً 85 گرامز آف گولڈ بنتا ہے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی مانگا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو نیکوکار لوگ ہیں ان سے دعا کروانے میں ایک بڑی اپنے لیے اعزاز محسوس کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ سارا معاملہ. تو یہ شروع سے ہی سلسلہ رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں
ان کے حوالے سے تو یقیناً ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کی دعا نفع پہنچانے والی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ لوگ جو نبی الاسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں، اور اسی کی طرف نبی الاسلام کو حکم بھی دیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور یہ ان کی تسکین کا باعث بھی ہے، ایک دنیاوی طور پہ بھی ایک تسلی ہے ان کو، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی برکات حاصل ہوں گی وہ تو اپنی جگہ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قبول فرما لیتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لے لیتا ہے صدقات کو بھی. دنیا میں تو ایک صدقہ اور خیرات ایک گھٹیا مال کے طور پر لوگ تصور کرتے ہیں. کسی امیر آدمی کو آپ کہنا کہ میں یہ تمہیں صدقہ اور خیرات کے پیسے دے رہا ہوں تو وہ اس چیز کو برا محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ دیا ہوا اس کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں کے اوپر کہ وہ ان سے اس مال کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ 700 گنا کر کے لوٹائے گا بھی، جو سورہ البقرہ میں گزر چکا. اور سورہ آل عمران میں جب وہ آیت آئی تھی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو آلموسٹ میں نے تقریباً 40 منٹ اس ایک آیت پہ لگائے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر. آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، رجوع لانے والا ہے. دیکھیں بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کا نام بھی التواب ہے. بندے کا توبہ کرنا یہ ہے کہ وہ گناہوں کے بعد لوٹ آئے اللہ کی طرف، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی طرف لوٹ آئے رحمت کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ آمین. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے نبی ان سے فرمائیے کہ عمل کرتے رہو، ان قریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی. ظاہر ہے کہ اس میں منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے اور کمزور ایمان والے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ ٹھیک ہے وہ غلطی ہوئی، اب آگے بھی اچھے اعمال کرو، اگر کوئی اللہ نے خیر دیکھی تمہارے اندر تو تمہیں ایمان کی دولت دے دے گا، یا اگر ایمان کی دولت ہے تو تمہیں استقامت دے دے گا. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب کا بھی، چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور شہادہ کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں اگر بظاہر آپ کسی کو دھوکہ دے کے راضی بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اس طرح کا فراڈ نہیں کر سکتے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. دنیا میں تو لوگ شکلوں سے اور مال سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس حوالے سے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا ہے. اما يعذبهم واما يتوب علیہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول کر لے. اب اس میں اسپیسیفکلی اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ جو صرف نفس کی سستی کی وجہ سے قتال سے پیچھے رہ گئے اور ان کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا، اور انہی کی توبہ قبول ہوئی. 3 اصحاب تھے، وہ انشاءاللہ جب ذکر آنے والا ہے تو میں تفصیلی حدیث بھی اس حوالے سے بیان کروں گا.
تو وہ 3 جو اصحاب تھے اس میں ٹاپ آف لسٹ کعب بن مالک ہے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث موجود ہے. ان کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا کہ چاہے گا تو قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا. ابھی تو خیر ان پہ یہ تلوار لٹک گئی نا، پھر بعد میں وہ توبہ قبول بھی ہوئی. اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی التوبہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اب میرے بھائیو جو اگلی آیات آ رہی ہیں یہ مسجد ضرار سے متعلق ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ضرر، چونکہ اردو میں ہم ضاد کو زواد پڑھتے ہیں، عربی میں ضرر، نقصان پہنچانے والی. تو اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد ضرار، جو منافقین نے ایک الگ سے مسجد بنا لی تھی چھوٹی سی. مقصد اس کا تھا وہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف میٹنگز کرنا، خفیہ میٹنگز، اور مسجد کے نام کے اوپر. مسجد میں کریں گے تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کوئی ڈھیلے مسلمان ہے یا کوئی بھولے مسلمان ہے وہ بھی نماز پڑھنے تو آئیں گے، تو کسی بہانے تو ان کو گھیر کے ساتھ بٹھا لیں گے اس میٹنگ میں، اور اعتراضات والا معاملہ کریں گے کہ یہ دیکھو نبی الاسلام نے کیا کر دیا، فلاں کے مشورے پہ عمل کیا اور اس کا یہ رزلٹ نکلا، اگر اس وقت یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہ وہ سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی. اور یہ مسجد انہوں نے کھڑی کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا ریگستانی، اور رومن امپائر کے ساتھ جنگ تھی. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا. نبی الاسلام کے ساتھ صرف 30,000 جانثار صحابہ تھے، اور ان کے پاس بھی پورا سامان نہیں تھا لڑنے کا. اور مخالف جو آرمی ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ ان میں سے چند لوگ ہی زندہ بچیں گے، اب یہ لوگ زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو ایک بنی بنائی گدی ہمیں مل گئی ہے، نبی الاسلام تو شہید ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور ہم اس گدی کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا لی. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اگر وہ مومنین ہوتے تو یقیناً انہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور اس دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا اپنے رسول کو، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال جب وہ کیسر روم نبی الاسلام سے روب کھا کے بھاگ گیا اور جنگ کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا، 40 دن تک نبی الاسلام عرب کے بارڈر پہ رہے. وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے. ایک دھاک بیٹھ گئی پوری دنیا کے اندر کہ سب سے بڑی سپر پاور جو خود للکار رہی تھی، جب نبی الاسلام تشریف لائے تو وہ بھاگ گئے. تو اس کی وجہ سے جتنے عرب قبائل تھے جو عرب کے بارڈر کے اوپر تھے، ان میں کچھ کرسچنز بھی تھے، کچھ بت پرست بھی تھے. اگر انہیں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، یا نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ کل کو اگر جنگ ہوئی تو ہم کیسر روم کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کا ساتھ نہ دیا، یا آپ کا دیں گے اس کا نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اب پیچھے تو ان کو ظاہر ایک پریشانی لگی ہوئی جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں. 11ویں پارے کا آغاز ہی اس سے ہوا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے بہانے بنائیں گے. یعنی ان کے تو خواب ہی چکنا چور ہو گئے نا، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب اس مسجد کا بھی کچھ کرنا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے ذرا آسانی رہے، اپنے محلے میں اتنی دور ہم جا نہیں سکتے، تو آپ چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو افتتاح اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی الاسلام اگر اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں تو وہ تو لیجیٹیمائز ہو جائے گی مسجد. صحابہ کرام کے لیے تو وہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور یقیناً نبی الاسلام نے اپنی شرافت کی وجہ سے چلے بھی جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو خبردار کر دیا کہ آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے. یہ وہ تقوی والی مساجد ہیں جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں. یہ تو ہے ہی مسجد ضرار ہے، اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے مسجد گرا دینی ہے. وہ پھر مسجد گرائی گئی.
اس مسجد کو آگ لگائی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد فتنے اور فساد کے لیے بنائی گئی تھی. اور معذرت کے ساتھ آج کل بھی اکثر مساجد فتنہ اور فساد اور فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اڈے جو ہیں نا وہ یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ٹریننگ یہ نہیں دی جاتی کہ جا کے انہوں نے کافروں سے لڑنا ہے. ٹریننگ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے. اور جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے, خطیب ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہوتا ہے. تو یہ ساری مسجدیں ضرار ہیں. ایسی مساجد کو اگر ختم بھی کیا جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر. نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ساری مسجد ضرار ہیں, الا یہ کہ ان کی مینجمنٹ چینج ہو جائے. تو اب اس مسجد کا ذکر آ رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, اور کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. ظاہر ہے دو پارٹیاں بن جائیں گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک فرقے کی دو مساجد بن جاتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ دو مختلف فرقوں کی بنے, ایک فرقے میں بھی بعض اوقات دو مساجد بن جاتی ہیں. دو مولویوں کا اختلاف ہوا, وہ اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتا ہے اور وہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے کئی کیسز ہمارے جہلم شہر میں موجود ہیں. ایک ہی فرقے کی دو مسجدیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ. ایک تو یہ کہ خاندانی اور لسانی بنیاد کے اوپر مسجد بنانا. ایک یہ ہے کہ صرف خطیب کو نکال دیا, اس کی روٹس زیادہ تھی, اس نے امیر لوگوں کو گھیرا اور ایک پیرلل میں اور مسجد کھڑی کر دی. اور پھر جب کبھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے نا, وہ پھر تماشا کرتے ہیں. یعنی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا وقت آئے گا, اس وقت ان کی وہ کمپٹیشن اس مسجد کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پہلے خود خطیب رہا ہوتے ہیں اور اس فرقے کی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے تماشے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ وہی چل رہا ہے. تو یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے, وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, اور یہ انہوں نے کمین گاہ بنائی ہے ایک ذلیل حرکتیں کرنے کے لیے, دین کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہے جو لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس سے پہلے ظاہر سامنے آ کے تو وہ نہیں لڑتے تھے, بس جب جہاد اور قتال کا موقع آتا تھا بزدلی دکھا دیتے تھے, پیچھے ہٹ جاتے تھے, اور بس اپنے پھونکوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بس دین کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, تماشا لگانے کے لیے, فتنہ کھڑا کرنے کے لیے. اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا کے. اچھا, یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا, مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ آپ جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا, اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں. ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم تو بڑے نیکی کے ارادے سے ہم کر رہے تھے. یہاں تو ہم نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ ایک درس و بیان کا سلسلہ شروع کر دیں, کوئی لوگوں کو دین سکھایا کریں گے, یہ کریں گے, لیکن یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیول پہ آ کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی آئے نا کہ یار یہ مسجد تھی 100 کروڑ اللہ کے نام پہ بنی تھی, چلو وہ رکھ لیتے, امام اپنا لگوا لیتے, ٹھیک ہے, مسجد نہیں سی توڑنی چاہیے تھی. لیکن نہیں, جب ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے نا جس میں آپ ایک مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے سخت ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. مسجد ہی توڑوا دی, یہ اتنی ہارڈ لائن آپ کو لینی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ آپ بڑے فتنے سے بچ جاتے ہیں. یہ تو 2-4 دن لوگ باتیں کریں گے تو ختم, لیکن اگر یہ اس وقت فتنہ نہ ختم کیا جاتا تو یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی نئی نئی شکلوں سے یہ اماجگاہ سامنے آنی تھی. کبھی کوئی اس کا کسٹوڈین بن جاتا, کوئی پیرلل میں ایک ظاہر گندگی کا اڈا کھل تو گیا ہوا تھا نا,
وہ اس کے کسٹوڈین اور متولی پیدا ہوتے رہنے تھے، وہ جڑ سے ختم کر دیا اسے، تاکہ کوئی تفریق مسلمانوں میں نہ ڈال سکے۔ یہی حضرت ابوبکر نے بھی کیا۔ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کلمے کی گواہی دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ میری تلوار سے آزاد ہے۔ تو یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اگر ہم ان سے نہ بھی قتال کریں، ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو بڑے محاذوں کے اوپر جنگیں کھولنے والے ہیں رومنز اور پرشینز کے خلاف، اور ان سے بڑے مجرمین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر دیا ہے، مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی اور سجا عورت۔ اس محاذ پہ بھی ہم فوجیں بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی مین پاور بھی نہیں ہے۔ سو کرو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف ایک جیب ہی نہ ڈھیلی کر رہے، تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ذرا وہ حدیث ذرا سناؤ نا مجھے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہو۔ تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، اس کے رسول کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس سے تلوار روک لی ہے اللہ نے میری، سوائے یہ کہ حق اسلام اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پہ پھر تلوار مسلط ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جو اگلا جملہ ہے نا، حق اسلام، تو جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا ایک مومن کے اوپر، اسی طریقے سے مال بھی حق ہے اللہ کا۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تک حق اسلام کو وائلیٹ نہ کرے، تو حق اسلام تو وائلیٹ ہو گیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جو بخاری مسلم میں آیا۔ کلمے کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے۔ تو زکوٰۃ تو بنیادی چیز ہے۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا، پھر بعد میں ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ قتال سب سے نہیں کرنا پڑا، صرف ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کو شکست فاش ہوئی، اور ایسی ڈیٹرس بیٹھی کہ باقی قبائل خود اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے، اور ان کا جی ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور آپ واقعی اس مشن کے کسٹوڈین ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے، قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود آپ ان قبائل کے اوپر جو اتنے جنگجو قبائل ہیں غالب آ گئے ہیں۔ اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے۔ تو وہ 1-2 قبیلوں سے جنگ کی، باقی سارے قبائل اسلام میں واپس آ گئے، یہ ان کو ایڈوانٹیج ہوا۔ تو یہاں پر بھی جب اس طرح کے ایشوز ایڈریس کیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ دب جاتا ہے۔ بظاہر وہ سخت ڈیسیژن ہوتے ہیں، لیکن فتنہ اس کی وجہ سے دب جاتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانا، مسجد کی طرف جانا ہی نہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی اللہ کے خوف پر رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء، یہ وہ مساجد تھیں جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئیں۔ احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں نماز پڑھنے والے جو پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کامل الایمان مومنین ہیں، وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ 155 تو صحابہ صفہ ہی تھے نا جو رہتے ہی مسجد میں تھے، وہ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے، یعنی جہاں آپ روزہ شریف پہ حاضری دیتے ہیں نا، اس کی بیک سائڈ کے اوپر وہ جو سنہری جالی ہیں، اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر گرین جالی ہیں، تو وہاں آپ کو ایک ایلیویٹڈ پورشن اچھا خاصا بڑا نظر آئے گا، جس پہ اصحاب صفہ رہتے تھے، نبی علیہ السلام سے پورا دن وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت ابو درداء بھی تھے، اور لوگ بھی تھے۔ تو وہ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پلید لوگ ہیں، منافقین۔ پاک ہیں صحابہ،
کیونکہ وہ کمیٹڈ مسلمان ہے. یہ دنیاوی منفعت کی وجہ سے اٹیچ ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جو سچائی کو قبول کر کے معاشرے کو فیس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے دونوں طرف کی پارٹیوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے، لہذا اس کے دو رخ ہوتے ہیں. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے بھی دو راستے ہوتے ہیں نا. منافق وہ ہوتا ہے یعنی ادھر جب وہ اہل ایمان سے ملتا ہے تو ان کے والی باتیں شروع کر دیتا ہے، اور ادھر جب کافروں کے پاس آتا ہے ان کے والی باتیں شروع کر دیتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ بزدلی کی وجہ سے، تاکہ اگر ان کا پلڑا بھاری ہوا تو کل کو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اہل ایمان کو شکست ہو گئی تو کافروں کے ساتھ بھی دوستی ہم نے گانٹھی ہوئی ہے، کل کو برا وقت آیا تو ادھر چلے جائیں گے. تو بزدل کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ تو دلیری کا کام ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی کے اوپر، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، ورضوان خیر، اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، تو کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک وادی کے کھوکھلے دہانے کے اوپر؟ یعنی وہ ایسی زمین کے اوپر ہے کہ جو ایک وادی میں ہے اور وہاں پہ بھی کسی بھی وقت وہ زمین کھسک سکتی ہے، اس کے کنارے کے اوپر اس نے عمارت بنائی جو کہ گرنے والی ہے. فنہار بہ فی نار جہنم، اور وہ عمارت بھی گرنے والی ہے جہنم کی آگ میں، اور اس میں کھڑے ہونے والے بھی. یعنی یہ مسجد درار کو اس عمارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی جو کھوکھلی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، اور اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے. تو یعنی صحابہ کرام مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور منافقین مسجد درار کے اندر. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہ عمارت ایک کھوکھلی جگہ پہ ہے جو دنیا میں بھی گر جانی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے. جو اسلام کے خلاف سازشوں پہ اترے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ نیور. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے جھوٹی عمارت کھڑی کی تھی مسجد درار، یہ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے. اس تکلیف سے تو یہ گزریں گے جب مسجد گرا دی جائے گی، آخرت کا عذاب بھی باقی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اسلام کو فتح دے کے، اور وہ ہوئی نا. آپ کو پتا ہے یہ یہودی تھے نا جو منافقین تھے، اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اور الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے یہود کے قبائل بھی پھر مدینہ بدر کر دیے گئے حضرت عمر کے دور کے اندر. اس وقت ان کی عمارت اگر کامیاب ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ انہوں نے دراڑ اسلام کی جماعتی زندگی میں ڈال دینی تھی. یہ آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 110. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اسی آیت کو لوگ ریلیٹ کرتے تھے اس واقعے کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا نا، اس کی بھی 110 بلڈنگز تھیں، منازل. تو یہ آیت نمبر 110 سورہ التوبہ کا نمبر جو ہے قرآن میں 9 ہے، اور یہ پارہ نمبر 11 میں آیت آئی ہے. تو 9/11 وہ اس سے بناتے تھے. یہ اس وقت لوگوں کے دماغ میں آیا کہ جی دیکھیں اس عمارت کے گرنے کی پیش گوئی تو پہلے سے موجود تھی، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، ایک بائی چانس ایک اس طرح کا سلسلہ بن گیا. تو اس طرح کے جو لوگ ریلیشن شپ بناتے ہیں نا، تو وہ ایک انجوائے کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بنا لیں، لیکن اس کو کوئی قرآن کے ساتھ اس طریقے سے زبردستی اس طرح کی تشریحات کرنے کی کوشش نہ کرے. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 111، ایک تو ہماری 111 بریگیڈ ہے نا، یہ 111 دیکھیں، یہ اصل والی 111 ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 کمال آیت ہے. یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا نا پیری مریدی کا،
کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، پیر ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا. بھائی حضرت بایزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ دین تو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پیر تھے صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام ان کے مریدین تھے. اچھا جی آگے چلیں، کہتے ہیں دیکھیں خلفائے راشدین بھی تو صحابہ کرام کے پیر تھے، حالانکہ اس بیعت کا پیری مریدی کی بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو بیعت لی صحابہ کرام سے، ایک تو ایمان کے لیے، پلس وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے آن دا فیس آف ارتھ، اور ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کی اصل وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی. اچھا حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرق رکھا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے حکمران کے ساتھ تو معاملہ تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکمران سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اِن کُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر ہی تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا اور اسی میں تمہاری خیریت ہونے والی ہے، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حکمران وقت کی بھی بیعت ایبسولوٹ نہیں ہے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے. پیری مریدی کی بیعت کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، یہ تو پیرلل میں انہوں نے سسٹم کھڑا کیا. اور اگر آپ من و ان وہ احادیث جو بیعت خلافت سے متعلق ہے ان کو پیری مریدی کے اوپر اپلائی کریں گے اجتہاد کے طور پر، پھر سرکار بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا، بلکہ خطرے ناک نکلے گا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیونکہ اس میں تو واضح موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی بھی بیعت کے لیے کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے پھر تو دنیا کے سارے پیر قتل ہو جائیں گے، کوئی ایک پیر آپ کو باقی رکھنا پڑے گا. تو آپ فیصلہ کریں پھر کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اگر آپ پیری مریدی کے لیے وہ والی احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو منوان اس کو اپلائی کریں گے نا، تو وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے. یہاں تو ایک گدی کے اوپر 4 بیٹے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں گدی سنبھالنے کے لیے، اور باقی جو پیرلل میں اتنی گدیاں چل رہی ہوتی ہیں جو کبائی کے اڈے ہوتے ہیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں. اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا، جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہے نہیں اس بیعت کا. اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈیسیژن واپس لیتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے صرف ان کو دیکھا. انہوں نے دیکھنے کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کہ کچھ کہیں. حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں. بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چھری نہیں پھیر سکتے.
لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی، اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ شعر سناتا تھا۔ حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں۔ یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آمی پہ تکدا سا نہ، ہو سکتا تھا نا بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے، اس طرح دیکھ میرے حل سرکار یہ کون سنتا ہے؟ آج کوئی ایک محلے کا کونسلر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو ہی اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور انسان نہیں ہے، لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مستقبل میں کیا کرے گا؟ آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے، اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے، اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سنا حدیث انہوں بدتمیزی کر رہا ہے تھوڑے نال، ایک گستاخی کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا، کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے؟ نمبر 1، خلیفہ راشد بھی ہو اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ نمبر 2، اعلانیہ اس سے اختلاف کرنا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا۔ نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے، جب ہی ان کی گواہی قبول کی، لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اور نمبر 5، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی، تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا۔ اور جی انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا، ساڑھے اماموں نے نہیں سی پتا، اور تواڈے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں؟ تو کسی سے کوئی چیز اوور لک بھی ہو سکتی ہے۔ کتنے رزلٹ نکلے؟ یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا۔ یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے؟ کر کے بتائیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا؟ ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا۔ یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو نا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا، اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفیکیشن دیں کہ 4 سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور 2-3 7 لوٹے رکھے ہوئے تھے، پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی
اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی، آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شانہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں؟ یہ نہ اسے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا، یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزلٹ نکالے گا، اور اس سے پہلے یہ اپنے مریدین کے ذریعے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گا کہ مجھے چور سمجھتے ہو. کلیریفیکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا. اور پیروں کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو سٹیٹس ہی بہت بلند ہے، یہ تو میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں، پیروں نے تو مولوی ہائر کیے ہوتے ہیں اپنی منقبتیں پڑھنے کے لیے. آپ نے دیکھا یہ کبھی عرس ہوتے ہیں نا درباروں کے اوپر، پیر صرف خاموشی سے آ کے بیٹھتا ہے روب قائم کرنے کے لیے، اینڈ پہ نا ایسے کر کے دعا کرواتا ہے تاکہ روب رہے کہ پتہ نہیں کتنا عالم فاضل ہے، حالانکہ میں تو یقین نہ کہنا نماز بھی نہیں سنا سکتے صحیح طریقے نہ. یہ ان کی حالت ہے. ترجمہ تو چھاڑ دو، لیکن روب رکھا ہوا ہے. تقریر نہیں یہ کر سکتے، نہ یہ آیت صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں. مولوی انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی جھوٹے واقعات مرے ہوئے کہ جو قبر میں پڑا ہے اس کے سناتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹل پیروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے. یہی تو دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہی تو جھگڑا تھا وہ اپنے پیرلل میں جو دوسری گدیاں چل رہی تھیں کہ یار مولویوں سے کیوں تقریریں کراتے ہو، خود کرو. اب پیر نصیر الدین صاحب تو عالم دین تھے، وہ تو تقریر کر لیتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دوسرے میرے جو پیرلل میں چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ دو بھائی تھے نا، بابو جی سرکار دے دو بیٹے سن جی، وڈے لالا جی تے چھوٹے لالا جی. تو وڈے لالا جی کی گدی پہ تو یہ بیٹھ گئے پیر نصیر الدین صاحب، اور چھوٹے لالا جی خود زندہ تھے، وہ ان کے سسر بھی تھے اور بول چال بھی بند تھی، کیونکہ پیر نصیر الدین صاحب جو ہے نا وہ پیری مریدی میں یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی خرابیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، کتابی شکل میں بھی تقریروں میں بھی. الٹیمیٹلی وہ گولڈا شریف ان کو جمعہ بھی نہیں دیتے تھے. کبھی ایک بار کو موقع آیا تو ان کو ایک آدھ جمعے کی تقریر دی جاتی تھی، اور وہ اس میں بھی پھر تیا پانچا کر کے رکھ دیتے تھے. خیر انہوں نے پھر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں اور وہ سارا سلسلہ انہوں نے چلایا. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. جو انہوں نے توحید کی آواز بلند کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. تو وہ تو میری ایک ویڈیو آپ دیکھیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس کے شروع میں نے ان کے ویڈیو کلپس ڈالے ہیں، ان کی تصویر بھی تھمب نیل پہ لگی ہوئی ہے. وہ کتنی دلیری کے ساتھ توحید بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ماں پی نا میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی اس نے کہتے تھے کہ جی کوئی ہے نا کہ جوڑ دکھا سکتا ہے آئے دکھائے میں مان لاں گا. یعنی یہی بات ہے میں کرتا ہوں. کہتے دیکھیں جی بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں نا کہ جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا، آپ ذرا وائٹ ہاؤس کو لا کے مارگلا ہلز پہ رکھے میں آپ کو مان لوں گا. آپ رکھیں بھی نا اور ہم سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے بابوں کی جھوٹی کرامات مانیں اس بنیاد پہ کہ قرآن میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. جو رپورٹ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. آپ اگر یہ کلیم کریں کہ میرے یہ جو بزرگ یہاں پہ دفن ہے یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو پتا کیا پاکستان کے معاشرے میں اس کا تو کوئی اور ہی مطلب نکلے گا. کوئی بھی آپ کی کرامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا اے کرامت کیوں نہیں کوئی بزرگ دکھا سک رہا ہوں تک؟ دکھاؤ نا. تو سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے. بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ کرام سے، وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہے، اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے، اور اس میں اس کی باؤنڈریز ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی بیعت اللہ کی ہے. نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت دیتے تھے. اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا اے نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اندازہ کریں اللہ نے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا کیونکہ نبی الاسلام ریپریزنٹیٹو ہے اللہ کے. تو صحابہ کرام کی اب بیعت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نہیں بیعت ضروری ہے، ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے. بیعت فرض ہے اللہ کی، ہاں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ وہ سورہ التوبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 111 ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں. یعنی بدلے میں جنت دوں گا، ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو، اپنا مال بھی مجھے بیچ دو. کس کے عوض؟
جنت کے عوض. پہلے تو ہوتا ہی بارٹر سسٹم تھا نا, دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے, جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے, یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء. یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا, اس زمانے میں بھی تھا, دینار درہم بھی تھے, لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا. تو یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بارٹر سسٹم ہے کہ اپنی جانیں اور مال مجھے دو, اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا. اور وہ جنت ایسی کہ جس میں نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ پریشانی آئے گی, اور سب سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں, اور ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے. اسی پہ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ 60-70 سال کی زندگی مجھے دے دو, اس کے بدلے میں جنت کی ہمیشہ کی زندگی دوں گا, اور جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. حالانکہ یہ کوالٹی اللہ کی ہے, کن فیکون, اور یہ کوالٹی اللہ کی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے فرض کے ساتھ جنت میں ہمیں یہ کوالٹیز دے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. ورنہ آپ جتنے اور کنسیپٹ رکھیں, الٹیمیٹلی اللہ کے ساتھ آپ کا ڈر کا رشتہ تو ڈیولپ ہوتا ہے, محبت کا نہیں ہوتا. کہ مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا, اور پھر اتنا سخت حساب رکھا, اور الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے, اتنی بڑی تکلیف میں مجھے کیوں ڈال دیا. تو ایسے خدا سے آپ ڈر تو سکتے ہیں, محبت نہیں کر سکتے. یہ تو تلوار اس نے لٹکا دی نا آپ کے اوپر کہ کر تو کر رہے ہیں مجبوراً. محبت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کانسیپٹ رکھیں کہ اکیلا اللہ ہمیشہ سے تھا, جسے موت نہیں آنی تھی, اس نے آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ, ہمیشہ کی زندگی دے کر, جس میں آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, اور آپ بھی جو خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. آپ کی اپنی جنت ہوگی. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جو سب سے آخر میں جہنم کا ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا, اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. آپ تو 10 مرلے کے پلاٹ کو ترستے ہیں نا, سب سے آخری جو جنتی ہے نا, اور یہ آخری وہ ہے جس نے جہنم کا عذاب بھگت لیا لاکھوں سال کا. یہ آخری وہ نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا, اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کیا کچھ ملے گا. وہ تو ایلیٹ درجے کا مسلمان ہوگا نا. یہ وہ ہے جو اپنا عذاب بھگت کے جائے گا, اس کو بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت, جس کو فنا نہیں ہے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی, اور جہنمی غمناک ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. جو قرآن میں سورہ الفرقان میں آیا, آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. موت مانگیں گے وہ کہ اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے, لیکن جان نہیں چھوٹے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. یہ بیع میں نے کی ہے, بیع, با یا عین, تجارت, اسی سے یہ بیعت لفظ ہے, اپنے آپ کو بیچنا. انسان کے آگے کیسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہماری بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے, خلفائے راشدین کے ساتھ بھی جو بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے, اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں, حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا. دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں. سب سے قیمتی چیز تو جان ہے. فیقتلون ویقتلون, بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو, اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے. اور دیکھیں
یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے. ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے تو سورۃ المائدہ میں آیا. اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے. اسی لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے, اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے. جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا, اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں, ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا. یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں, تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا, کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ. اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے الا یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے, تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر. وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے, اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے. ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا, بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا. دیکھیں جی, جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں, اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ تورات میں بھی, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں, اور قرآن میں بھی. یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو. اور یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جی. ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ بھی فرمایا نا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے, ایک ہی کانٹے کی بات تھی. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ اکبر. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر. یعنی اللہ تو ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا, تو میں تو وعدہ وفا کروں گا, مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا, رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی, بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی, اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے. دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا, اس کی پیروی کی, تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے, گڈ لک ہی ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, پس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ دیکھیں یہ بیعت کا لفظ آ گیا, جو میں نے کہا تھا نا بیعت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ. تو آپ سے پہلے جنت ہی جا کے دس, اتنا آسان ہے جنت کمانا. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح فرما رہا ہے
کہ اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اس طرح کی بیعت کے ذریعے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں، آمین. تو اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ چلیں یہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ کور کر لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی جو نشانی بتائی ہے، التائبون العابدون، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں. دیکھ لیں اس میں کوئی نعرہ لگانے والا کوئی بھی نہیں آیا. ہاں، یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہیں یہ دنیا میں ہی چلتے ہیں، اللہ کو کام کرنے والے بندے چاہیے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. ہاں، اپنا نماز روزہ سیدھا کرنے والے نہیں، صرف سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے. یہ ہے مشکل کام. والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدیں ہیں نا کہ یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے، ان حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، تو اے نبی علیہ السلام ایسے مومنین کو خوشخبری آپ سنا دیں کہ ان کے لیے جنت پکی ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرے گا. دیکھ لیں اللہ کو یہ بندے چاہیے جی، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، یعنی فراڈیے ہیں، ٹھگ ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یا اللہ ہمیں اسی طریقے سے قبول کر. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو قبول کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. ان کے لیے بشارت ہے. باقی وہ اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر رہیں، اللہ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.